اوکے، تحقیق اور تحلیق سے کیا مراد ہے؟ تحقیق اور تحلیق سے کیا مراد ہے؟ بیٹا اگر فرض کر لو کہ مجھے اس طرف جانا ہے اور مجھے یہ پیچھے سے ادھر سے اس دروازے سے ہو کے ادھر سے جانا پڑتا ہے، تو میں ایک دن سوچتا ہوں کیوں میں اتنا روزانہ ادھر سے ادھر پھر جاتا ہوں، پھر ادھر سے ادھر جاتا ہوں، کیوں نہ میں دیوار کو توڑ کے تو یہاں سے چلا جایا کروں۔ یہ جو میں نے آئیڈیا لگایا ہے نا کہ ادھر کی بجائے ادھر سے دیوار توڑ لیتا ہوں، اس کو ہم بولیں گے تحلیق۔ تحلیق ہوتی ہے کریٹیوٹی، کریٹ کرنا، جو موجود نہیں ہے، پہلے آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہے، اس کو آپ سوچتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آپ کو میں کریٹیوٹی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ اپنا سیلف انالیسس کرتے ہو ہر فرائیڈے کو، یہ کریٹیوٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کریٹیوٹی ہے، کیونکہ اسکولز میں تو صرف اور صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہے نا، یہ تو نہیں کروایا جاتا۔ آپ کا مائنڈ سیٹ سبجیکٹ ایک شروع کروایا گیا ہے، یہ کریٹیوٹی ہے۔ اب کریٹیوٹی کو میں تھوڑا سادے الفاظ میں بتانے لگوں۔ بیٹا جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے نا، آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس مسئلے کے لیے جو آپ کے ذہن میں حل آتا ہے اس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ وہ حل ہی کریٹیوٹی ہے، اور زندگی مسئلوں سے بھری پڑی ہے۔ جب آپ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے نا، آپ پہ ذمہ داریاں زیادہ آئیں گی، تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، اور وہاں پہ آپ کی جو انگریزی ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی، وہاں پہ سائنس کا جو علم ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں پہ جو چیز کام آئے گی وہ یہ کہ کیا آپ کا ذہن تحلیقی ہے یا نہیں، کیا یہ خود سے نئے نئے آئیڈیاز سوچ سکتا ہے یا نہیں، کیا یہ خود سے نئی نئی راہیں دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھے نا کہ تعلیم کے 3 اگر مقاصد لے لیں، فرض کر لو کہ تعلیم کے سب سے بڑے مقاصد ہم لے لیں، تو ان 3 مقاصد میں اگر ایک کانفیڈنس ہے، اگر دوسرا کریکٹر ہے، تو تیسری کریٹیوٹی ہے۔ کریٹیوٹی اس حد تک ضروری ہے، یعنی آپ کو بس ڈگری ہے یا نہیں، آپ کو بس کریٹیوٹی ضرور ہونی چاہیے۔ کریٹیوٹی کی سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ نیا تحلیق کر لینا، ایک نیا آئیڈیا آ جانا، ایک نئی سوچ آ جانی، جیسے چل رہا ہے جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا یا ویسے جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کے کچھ سوچنا، اس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ آپ کو کریٹیوٹی کی سمجھ آئی ہے؟ بتائیں ہاں ذرا۔ نیا سوچنا، جو باہر موجود ہے اس میں کچھ نیا سوچنا، یا جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اس میں کچھ نیا سوچنا، اس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری چیز تھی تحقیق۔ بیٹھ جائیں بیٹا، جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پہلے جب ہم گئے تھے یونیورسٹیز میں تو ہمیں ریسرچ سکھائی جاتی تھی۔ ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز پڑھانے لگے، آپ نے جا کے انٹرنیٹ سے یا دوسری کتابوں سے اس چیز کے متعلق پڑھ کے آنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت یہ تھا کہ صرف یونیورسٹی میں اس چیز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایک بچہ خود سے کچھ جان سکے، خود سے کچھ سرچ کر سکے۔ لیکن آج چونکہ گوگل ایک پوری کی پوری لائبریری آپ کے موبائل میں موجود ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ آپ جس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ گھر بیٹھے کچھ بھی جو بھی آپ جاننا چاہیں جان سکتے ہیں۔ لیکن اس جاننے کے لیے جو سکل چاہیے ہوتی ہیں ان کو ہم تحقیق کہتے ہیں۔ یعنی تحقیق ایسے نہیں ہو جاتی کہ آپ گئے، آپ نے کتاب کھولی تحقیق ہوگی۔ تحقیق کے لیے کچھ سکلز چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تحقیق ہوتا ہے چھان بین کرنا۔ مثلا فرض کر لو کہ مجھے میں نے پکڑنا ہے، آپ نے انہوں نے یہاں پہ چوری ہو گئی ہے، تو یہ چوری ہوئی ہے، کس نے کی ہے، اس کے لیے میں تحقیق کروں گا۔ تحقیق کی سمجھ آ رہی ہے؟ چھان بین کرنا، ڈھونڈنا۔ کس میں ڈھونڈنا؟ بہت زیادہ لوگوں میں ڈھونڈنا، بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری چیزوں میں، یا بہت ساری کتابوں سے چیزوں کو ڈھونڈنا، اس چیز کو ہم تحقیق کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی آپ کو پتہ چلے گا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کے اسکول میں بھی وہ نہیں بتائی جا رہی ہیں، کالجز میں نہیں بتائی جا رہی، تو آپ کو وہ خود سے ریسرچ کرنا آنا چاہیے، یعنی تحقیق کرنا آنا چاہیے۔ انڈرسٹوڈ؟ اوکے۔